آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین میں اس وقت موجود ہوں G6 کے ارجنٹینا پارک میں, جہاں پر افغان مہاجرین کا ایک مستقل کیمپ لگا ہوا ہے, اور وہ تمام افغان مہاجرین جو اسلام آباد راولپنڈی کے رہائشی تھے ان کو جو ہے ان کے مالکان نے, گھر کے جو مالکان تھے انہوں نے نکال دیا ہے, تو وہ سب یہاں پر رہنے کے لیے, پناہ گزین ہونے کے لیے مجبور ہوئے ہیں. میرے ساتھ کچھ موجود ہیں وہ نوجوان جو اس کیمپ کا حصہ ہے, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں جو حالیہ پاک افغان مذاکرات ہوئے ہیں ان میں جو ایک ڈیڈ لاک آیا ہے اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں, یہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے ان پر, اور ان کی زندگی ان کیمپس میں کیسی گزری ہے. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ مسرور افروز. افروز صاحب, آپ کتنے عرصے سے اس کیمپ میں رہ رہے ہیں؟ یہ تقریباً 3 مہینے 3 دن ہو گیا. کیسا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کا جو رہائش ہے, کیسی جا رہی ہے؟ اچھا تو نہیں بول سکتے کیونکہ پارک میں زندگی کرنا آسان کام نہیں ہے, بس زندگی کر رہا ہے, زندہ نہیں ہے, زندگی کر رہا ہے صرف. پہلے کیسی تھی, پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ پہلے تو افغانستان پہ جب تھا 4 سال پہلے, جب طالبان کے آنے سے پہلے تو ادھر ہمارا کنسٹرکشن کمپنی تھا اور اس میں ہم جاب کر رہا تھا. تو جب انہوں نے آ گئے تو پھر طالبان ہم شفٹ ہو گیا, پاکستان شفٹ ہو گیا اور آ گیا پاکستان. ابھی پاکستان میں تقریباً 3 سال اور ایسے کچھ زیادہ. ادھر اسلام آباد ہم رہ رہا تھا, اور اس کے بعد جب یہی ڈپورٹیشن شروع ہو گئے تو ہم مجبور ہو گئے کہ بھئی آ جائے ادھر پارک میں, اپنا زندگی دوبارہ ادھر سے سٹارٹ کرے اور اپنے حق کے لیے ادھر کھڑے ہو جائے اور اپنا حق منگوائے. یہاں کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ ادھر تو بیسکلی ہمارے پاس تقریباً 500 فیملیز رجسٹر ہے جو افغان ریفیوجیز آیا ہے ادھر, اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے. لیکن ادھر پارک میں جو رہتا ہے 200 سے 250 تک اتنا فیملی رہ رہے فی الحال ادھر پارک میں, تو 250 فیملیز اتنا کچھ ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے پاکستان اور افغانستان کے جو حکومت ہے ان کے مابین مذاکرات ہوئے ہیں دوحہ میں, قطر میں اور پھر استنبول میں, اور تینوں سیشنز جو ہیں وہ بنا کسی نتیجے کے جو ہے وہ ختم ہو گیا. پاکستان نے مطالبہ کیا کہ افغانستان کی سرزمین آپ ہمارے خلاف نہ استعمال ہونے دیں, مگر افغان کا جو وفد تھا وہ جب بار بار اس پہ رضامند ہوتا بھی تھا, جب وہ کابل اور قندھار میں کال کرتے تھے تو پھر کنفیوز ہو جاتے تھے, تو یہ جو مذاکرات تھے بے نتیجہ ہی ختم ہو گئے. اس کے کیا ایفیکٹس ہیں آپ کی لائفز کے اوپر, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کا جو ہے فالٹ ہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکے؟ یہ مذاکرات تو, اور بات اس طرح سے کہ ہر کنٹری کا اپنا ایک پالیسی ہوتا ہے. اگر پاکستان ہے, افغانستان کا جو ابھی طالبان گورنمنٹ ہے, انہوں نے قطر پہ چلا گئے, ادھر اپنا مذاکرات کیا ہے, یا ان لوگ ایک بات کے اوپر دونوں ایکسیپٹ کر دیا یا نہیں کر دیا, یہ تو الگ بات ہے. لیکن میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس بیچ میں جو مہاجرین ہے, جو اپنے گھر اپنے سب کچھ چھوڑ کر ادھر آیا ہے پاکستان میں, ہم یہ نہیں چاہتا ہے, اور ہمارا ریکویسٹ پاکستان گورنمنٹ سے یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہے اور بیچ میں ان لوگ نقصان نہ دے, کیونکہ بھائی یہ بے گناہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک اپنے وطن چھوڑ کر ایک مجبوری حالت میں آیا ہے. ابھی دیکھو یہ لوگ جو آیا ہے پارک میں لائف گزارتا ہے, یہ کوئی آسان یا سادہ کام نہیں ہے, لیکن یہ لوگ مجبور ہے. یہ لوگ دوبارہ افغانستان بھی نہیں جا سکتا ہے اور ادھر پاکستانی لوگوں کو ڈپورٹ کر رہا ہے. ابھی آج ہم خود شاہد ہے کہ بہت زیادہ آپریشنز تھا اسلام آباد میں ڈپورٹیشن کی خاطر, لیکن پارک میں ابھی ہم سیو ہے. ادھر پارک میں ادھر بس زندگی اتنا آسان ہوا ہے ہمارے لیے کہ ادھر سیو ہے اور پولیس ہم کو تنگ نہیں کر رہا ہے. اس کے علاوہ پولیس نے خود رکھا ہے یہاں پہ؟ جی پولیس ادھر خود ہوتا ہے روزمرہ. ہم اس سائڈ پہ بھی اور پارک کے اس سائڈ پہ بھی پولیس کا گاڑی کھڑا ہوتا ہے ہمارے امنیت کے لیے, سیکیورٹی کے لیے. تو انہوں نے ادھر پارک کو ہم کو اجازت دیا ہے وہ بھی اسی کے لیے کہ بھائی آپ لوگ اپنا مذاکرات کرو, جو تیسرا والا کنٹری ہے اس کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا مذاکرات جب تک ختم ہو جائے اور ان لوگ آپ لوگوں کا بات مان جائے, اس کے بعد پھر آپ لوگ جا سکتے ہو. تو لیکن گھروں پہ, ہر گھر پہ, ہر ریسٹورانٹ پہ, ہر باہر گزارنے کے ٹائم میں جب پولیس آپ کو پکڑ لیا تو سیدھا آج ہی کیمپ پہ بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد ڈپورٹ کر رہا ہے. آپ کیوں نہیں افغانستان جانا چاہ رہے, کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بھائی ادھر مشکلات بہت زیادہ ہے, لائک تحصیل یا اسٹڈی یا لرننگ, یہ چیزیں جس کا پرابلمز ہے, اور اس کے بعد طالبان کا گورنمنٹ ہے, تو مشکلات ہے بہت زیادہ. اور ہم ادھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ادھر آئے کہ بھائی ہمارا جان سیف میں,
تو that's why nobody want to go back to Afghanistan. تھینک یو سو مچ جناب. آپ ذرا اپنا نام بتائیے گا. ہمارا نام لطف اللہ محمدی ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں افغانستان سے. کس شہر سے؟ میں اصل کابل سے ہوں, پغمان علاقہ. آپ بھی اس کیمپ میں رہ رہے ہیں؟ جی میں بھی کیمپ میں رہ رہا ہوں. تقریباً ادھر 3 مہینے 3 دن ہو گیا کام ادھر رہ رہے. شروع دن سے یہیں پر ہے؟ جی. آپ کو بھی تو ہم نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ پاک افغان جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے, بے نتیجہ ختم ہو گئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے آپ لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑیں گے؟ یہ بات جو ہے یہ اس افغانستان میں اور پاکستان دونوں ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ پالیسی اس کا اس کا الگ ہوتا ہے اور اس کنٹری میں الگ ہوتا ہے. اور یہ تاثرات جو ہے وہ اس مہاجرین میں عوام کا بہت کیا کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے. کیونکہ ہمارا کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی افیکٹ نہیں ہے اس میں. کیونکہ ادھر جو افغان لوگ رہ رہے یہ مجبوری سے ادھر آیا تھا, کیونکہ ادھر افغانستان میں اس کا ہمارا جان میں خطرے تھا, ادھر آیا تھا افغانستان چھوڑ کے. ابھی مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں اور بارڈرز کے اوپر جتنے بھی افغان مہاجرین وہاں سے جا رہے تھے پاکستان سے افغانستان, ان کو بھی بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے چاہیے تھے یا ان کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا؟ یہ تو مذاکرات جو سٹارٹ کیا تھا دونوں کنٹری کے ساتھ, تو اس کا جو حل نکالنے پڑے تو صحیح بات ہے. کیونکہ ادھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کو ذلیل کرنے پڑے گا. اس کا ایک حل نکلوانے تو ضرور بات ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ دونوں حکومتوں کے درمیان معاملات طے پا جائیں اور کوئی نہ کوئی حل نکلے؟ ہاں نہ تو کوئی نہ تو حل ہونا چاہیے. کیونکہ پھر بھی افغانستان میں بھی افیکٹ ہوتا ہے, ادھر پاکستان میں بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو ایک حل نکلوانا تو صحیح بات ہے. یہاں پہ آپ کی لائف کیسی گزری ہے؟ آپ مطلب تھوڑا سے اپنے حالات کے بارے میں کچھ بتائیں. ادھر ظاہر سے بات ہے کہ ہم ادھر جو رہ رہے ہیں ادھر زندگی بہت مشکل ہے. کیونکہ ہم ایک پارک میں رہ رہے ہیں. یہ پارک کا زندگی ادھر ہمارا اس طرح نہیں ہے. ہم ادھر سے بھی ڈپورٹیشن گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ طرف سے آیا تھا کہ افغان صاحب لوگ واپس کیوں افغانستان میں نکلنا پڑے گا. تو یہ پالیسی جو ہے کیونکہ ادھر ہمارا جان بھی خطرہ ہے, ہم جا نہیں سکتے ہیں ادھر. اور دوسرا یہ کہ ہم کو اسی طرح ایک فاؤنڈیشن, اس طرح ایک ایمبیسی اور کوئی لوگ آگے ہیلپ کریں. ہاں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی طرف سے ایک حل نکلوانے پڑے. کیونکہ ادھر ہم ایک ایجوکیشن اور کام, یہ لوگ ادھر بہت چھوٹے بچے اور مشکل میں لائف گزارے. گزارے. چلیں جی, بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کیمپ میں ارجنٹینا پارک میں جو لوگ رہ رہے ہیں کس قدر مشکلات کا شکار ہیں. اور افروز صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے 2-3 ماہ تو انہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کی, اب تو ان کو کھانے کی بھی لالے پڑ گئے. اور پہلے 2-3 ماہ میں لوگ ان کی امداد کے لیے آتے تھے, یہ انکار کر دیتے تھے خودداری میں, مگر اب چونکہ 3 ماہ سے یہ کوئی روزگار بھی نہیں کما رہے, کوئی بزنس بھی نہیں کر رہے, یہیں پہ جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ان کا کیا بنے گا. یہ پاکستان سے جائیں گے یا پاکستان میں رکیں گے, کس پالیسی کے تحت رکیں گے, کیا معاہدے ہوئیں گے اور کس طرح مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی امید کی کرن سامنے آتی ہے, مگر آپ بدقسمتی کہہ لیجئے کہ شومی قسمتی کہہ لیجئے کہ آپ یہ مذاکرات جو ہے وہ بے نتیجہ ہی ختم ہو گئے ہیں. تو یہاں ان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.